اور کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اس کے بعد جتنے بھی ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اس جگہ کام کرتے ہیں، مالک جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے نصیبوں میں جمعے کی نماز نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کا ابھی چند دنوں کے بعد ایک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو آخری مہینہ ہوتا ہے، جس کو ذی الحج کہتے ہیں، کہ حج والا مہینہ۔ اس مہینے کے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ 10 دن اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کا ادب اور احترام، مقام گویا کہ ایسے ہی ہے کہ سب سے زیادہ مقام رمضان المبارک کا ہے، اور اس کے بعد ان 10 دنوں کا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو مسلمان جن کو اللہ نے مال دیا وہ حج بھی کرنے جاتے ہیں، اور انہی 10 دنوں میں لوگ 10 ذی الحج کو قربانی بھی کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اپنی حیثیت کے مطابق۔ گویا کہ ان 10 دنوں کے جو ادب اور احترام لوگ کرتے ہیں وہ فائدے میں ہوں گے، اور جو نہیں کریں گے وقت ان کا بھی گزر جائے گا لیکن وہ فائدے سے محروم رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور دفنا کر اس کے رشتہ دار واپس آتے ہیں، فرمایا کہ یعاد روحہ فی الجسد، کہ جسم کے اندر روح کو واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ اگر انسان نے اس دنیا کے اندر ان سوالوں کے جوابوں کو تلاش کیا ہوگا تو آسانی سے جواب دے دے گا، اور اگر غور نہیں کیا ہوگا، یہ دنیا کا پہلا امتحان ہے جہاں اللہ نے سوال پہلے بتا دیا اور ان کے جواب بھی بتا دیے۔ یہ 3 سوال تمہارے پاس آنے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ اور ان 3 سوالوں کے جواب بھی بتا دیے کہ ربی اللہ، دین اسلام، اور میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اگر یہ انسان پڑھ کر سنا دے 3 سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ پرچہ بھی لیک ہے، سوال بھی لازمی ہے، کوئی اختیاری نہیں، اور جواب بھی بتا دیے، لیکن دے گا وہ جس نے یہاں فکر کی ہو۔ 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، ایک سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ۔ کیونکہ اس نے اپنی دنیا کے اندر اس سوال کی تیاری کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ یہودی تھے، اور بڑے اہم سوال لے کر آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کون سی نشانیاں دنیا میں دے کر بھیجی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی پہ جادو نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، فیصلے کے اندر ڈنڈی نہ مارو، یہ جواب دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سوال کچھ کیا، جواب کچھ۔ فرمایا کہ جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے میں ان کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، قبر کے اندر تم سے معلومات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تمہاری جو عمل والی حیت ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور وہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، غلط بیانی نہ کرو۔ یہ چیزیں ہیں جو روز مرہ ہر انسان کو پیش آتی ہیں، اور جن لوگوں کے رابطے اللہ سے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کا مقصد صرف دنیا میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے بھی ان کو وہ چیزیں ملیں وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری جو بحث ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو ایک دوست نے، بلکہ کسی ساتھی نے ایک بڑی لمبی تحریر لکھی، کہنے لگا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، وہاں تقریباً 12-14 لوگ بیٹھے، بحث شروع کر دی رمضان المبارک کا مہینہ کہ تراویحیں کتنی پڑھنی چاہیے، نمبر 2 کس کے پیچھے لگے۔ کہتا ہے کہ میں بھی وہاں چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا، وہ ہوٹل تھا، اب 14 کے قریب وہاں دودھ لا کر جو اس ہوٹل والے کو دیتے تھے، جن کو ہمارے اس معاشرے میں دودھی کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تم مولویوں کی جان چھوڑو، مولوی جانے اللہ جانے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے جو دودھ لے کر آئے ہو، حلفن کہتے ہو کہ تم نے اس کے اندر پانی نہیں پایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم 14 لوگ بیٹھے ہو، تم حلفن مجھے قسم اٹھا کر کہو کہ تم نے اس دودھ کو چھیڑا نہیں، ہمیں پیچھے سے ملتا کہ پیچھے سے چھوڑو، تم حلفن بتاؤ، اور حلفن بتاؤ کہ جن جن گھروں سے دودھ لیتے ہو کہ تمہیں کتنے گھروں سے دودھ 1 نمبر ملتا ہے اور کتنے گھروں سے دودھ پانی والا ملتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک دودھ لینے والے کا کم سے کم 40-50 گھروں کے ساتھ تو رابطہ ضرور ہوتا ہے۔ 3-4 من تھکا آدمی بھی 2-3-4 من دودھ ہے وہ لے لیتے۔ کل میں اپنے گاؤں گیا تو میں بیٹھا تو دودھ تھا 6-7 کلو، میں نے کہا یار یہ مجھے دے دیں آپ، چلو ہم بھی پی لیں گے۔ کہنے لگا مسئلہ دودھ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 7 کلو دودھ دیں گے اور جو ہم نے 7 کلو پانی ڈالنا ہے وہ ہمارا پانی کس کھاتے میں دے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ دعوت دی، سمجھایا، کہنے لگے جادو کرو، یہ تعلق نہیں پتا، اللہ دھویا بچی۔ اس لیے بھائیو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، یاد رکھیں جن لوگوں کی خاطر ہم قدم غلط اٹھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، خدا قسم وہ لوگ ہماری قبروں پہ جا کر بھی فاتحہ کچھ دنوں کے بعد نہیں پڑھتے۔ اولاد کی خاطر ہی ہے نا کہ ان کو اچھا مکان بنا دے، ان کی زندگی اچھی بنا دے، وہی اولاد بعد میں شاید ہی ہے کہ وہ ماں باپ کو یاد کرے، ورنہ نہیں کرتے، وہ اپنے ہی پریشانیوں میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس لیے تیاری کرنی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے اور ہمارے نبی کون ہے۔ اگر یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو آسانی سے جواب دے دیں گے۔ دنیا میں کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ جواب دے دے گا، اس کی قبر روشن ہو جائے گی، اور اس کی قبر میں ایک خوبصورت نوجوان آئے گا جو اس کو کامیابی
کی خبر دے گا کہ تو کامیاب ہو گیا، اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگا اور پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا وہ اعمال نامہ ہوں جس کی تو نے دنیا میں تیاری کی اور جس کے بارے میں تو دنیا میں فکر مند رہا، میں آج وہ قبر میں ہماری نیکیاں آئیں گی، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ ہماری بات کرنا، ہماری بات سننا، اللہ کی رضا کی خاطر، اخلاص کی خاطر، یہ چیزیں ہماری قبر میں ہیں۔ یہ جمعے کی نماز، جمعے کے بعد کی جو نماز، آگے پیچھے جو بھی ہم اچھا کریں گے، یہ چیزیں ہمارے لیے قبر میں ہیں۔ اور ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ یہ کہیں گے لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں تباہ ہو گیا، ہائے افسوس، میں نے اپنی زندگی کو قیمتی نہیں بنایا، میں نے برباد کر لیا اپنے آپ کو، میں کدھر چلا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں یہ ہو گیا۔ اور پھر وہاں کہے گا کہ اللہ میری ساری پراپتی جائیداد لے لو، مجھے ایک پل کے لیے دنیا میں بھیج دو، میں اچھے اعمال کر کے آ جاؤں، لیکن میرا رب ان کو ٹائم نہیں دے گا۔ اس لیے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مہینے کے اندر بڑی عبادت ہے۔ سوچ انسان کی ختم ہو جاتی کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اگر انہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ نے آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تم اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھو، نہ تمہارے مال میں کمی آئے گی، نہ تمہاری زندگی میں کمی آئے گی، نہ تمہارے اعمال میں، یعنی کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرو گے اس کام میں برکت آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں ایک بیٹا مانگا، اور جب دے دیا تو کہا کہ جاؤ اس کو ویران میں چھوڑا۔ کون چھوڑ آتا ہے ایسی جگہ پہ، یہاں پانی بھی نہ ہو، یہاں کوئی مکان نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو؟ اپنی بیوی کو سواری پہ بٹھایا اور وہاں پہنچ گئے، بیوی اور بچے کو چھوڑا، پیچھے مڑ پڑے۔ بیوی نے کہا کہاں واپس؟ کہا کیوں؟ آسمانوں کی طرف دیکھا، کہا کہ اس کا حکم ہے۔ بیوی نے کہا ہمیں منظور ہے۔ ایک چھوٹا بیٹا، دودھ پیتا بیٹا، اور اس کو ادھر چھوڑا۔ اور اللہ نے آج بھی حاجی جاتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم۔ یہ پتھر مقام ابراہیم، یہ صفا مروہ کے چکر ابراہیم، یہ مینا کے اندر جا کر خیمے لگانا ابراہیم، مینا میں آ کر شیاطین کو کنکریاں لگانا ابراہیم۔ گویا کہ پوری عبادت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ حاجیوں کے ذہن میں رہتا ہے، اور یہ 10 دن پورا نقشہ ذہن میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اپنی جان کو بھی قربان کیا، اپنی بیوی بچوں کو بھی قربان کیا، اپنے وقت کو بھی قربان کیا۔ اور اللہ اتنا قدردان ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو قیامت تک ہماری اس امت میں زندہ رکھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ہم نے وحی کی کہ آپ نے ابراہیم کے راستے پہ چلنا ہے۔ ابراہیم کا راستہ کیا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، کسی بت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ نہ، ایک اللہ سے امید لگاؤ، اور کسی دنیا دار انسان سے کسی چیز کی توقع اور امید نہ لگاؤ۔ تمہیں اللہ ایسی جگہ سے تمہارے راستے اور اسباب بنائے گا کہ انسان کی سوچ ختم ہو جائے۔ کہا اسلم، حضرت ابراہیم نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اور پھر اسی بچے نے، آپ اندازہ لگا لیں، آج بھی آپ چلے جائیں، آج بھی آپ ادھر مکہ جائیں، آپ اپنے ہاتھ سے وہاں کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اتنی پتھریلی زمین ہے، لیکن اس بچے نے تھوڑے سے پاؤں لگائے، اللہ نے آب زمزم کا وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، اور لوگ پی رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی پریشان ہیں، آپ جتنے بھی تکلیف کے اندر موجود ہیں، آپ نیت کر کے پئیں اور پوری یقین کے ساتھ پئیں، اللہ تعالیٰ آب زمزم کی برکت سے تمہارے جسم میں آنے والی ہر پریشانی کو دور کرے۔ ہم الحمدللہ پچھلے سال ان دنوں میں ادھر تو ہمارے ڈاکٹر تھے ہمارے ساتھ لاہور کے، ان کو نزلہ ہو گیا، دوائیاں یہاں سے ہم لے کر گئے تھے، وہاں دوائی بڑی مہنگی ملتی۔ میں یعنی تقریباً وہاں جب طواف کرتے ہیں تقریباً 4، 4.5، 5 کلومیٹر کے چکر ہوتے ہیں، وہ 7 چکر اوپر لگائیں، نیچے نہیں لگانے دیتے کہ اپنے نیچے جس میں عمرہ کرنا ہو جائے، باقی اوپر لگائیں۔
ان کو بخار اور یعنی نزلہ زکام یہ ختم نہیں ہوتا. میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ زمزم پیو اور نیت یہ کر لو کہ جو میرے جسم میں بیماری ہے اللہ کو دور کر دے. عصر کے ٹائم آپ نے پیا، مغرب سے پہلے اس کے جسم سے اللہ نے بیماریاں دور کر دی. یہ ساری برکات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی راستے میں قربانی دی اور اللہ نے ان کی برکات کو دنیا میں زندہ رکھا. دیکھو پھر آئے کچھ سالوں کے بعد خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آئے چھری اور سب کچھ لے کر وہاں پہنچے، بیٹے سے مشورہ کیا اور لے گئے مینا میں. وہاں جا کر جہاں قربان گاہ بنی ہوئی ہے وہاں پٹی باندھی اور بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلانا شروع کر دی. حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے یا جنت سے دمبا آ کر ذبح ہو رہا ہے. ذہن میں خلوص اور دل یہی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. لیکن میرے بھائیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر لیا اور پھر اس کے بعد جب پٹی کھولی تو غیب سے آواز آئی سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تیرے اوپر سلامتی ہو اور تیرے نام کو ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے. تو نے ہمارے راستے میں قربانی دی اور جب نظر پڑی تو دمبا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیٹا حضرت اسماعیل کھڑے تھے. اور اسی قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر یہ عمل مشروع کیا کہ جو لوگ عمل، جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جن کو طاقت دی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھیں. یہ اعمال کی برکات ہے میرے بھائیوں، اور یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور ان کی فکر کرنی چاہیے. اب دیکھو یہ 10 دن جب چاند نظر آئے گا منگل کے دن غالباً 28 مئی سے، اس سے پہلے ہمیں ان 10 دنوں کی ذہنی طور پر تیاری کرنی چاہیے. فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت جو لوگ ان 10 دنوں کا خیال کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. سب سے زیادہ پیارے. پورے سال کی عبادت بھی ہے، لیکن فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت، نماز پڑھنے والا شخص ان 10 دنوں میں، قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص ان 10 دنوں میں، کوئی بھی اچھا عمل کرنے والا کوئی شخص بھی ان 10 دنوں کے اندر، فرمایا کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا لا. فلل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا لا، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے وہ بھی ان 10 دنوں کی عبادت کا خیال کرنے والا اور اس کے ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. پھر فرمایا حتیٰ خرجا، حتیٰ کہ وہ نکالے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، قربان ہو جائے. وہ شخص تو ان 10 دنوں کے اجر عمل کرنے والے شخص سے آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اس روئے کائنات کے اندر کوئی بھی آدمی ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے اجر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دے، ہمت دے، ان کو روزے رکھنے چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے یعدل صیام کل یوم منہا، کہ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا ان 10 دنوں میں، یعنی 9 تک، جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزے کے برابر اجر ملے گا. جن کو اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، وہ کرے. کچھ ہمارے جیسے کمزور لوگ بھی ہیں، ان کو اللہ نے فرمایا کہ چلو تم عرفہ کے دن کا روزہ رکھو. اب عرفہ کے دن کا روزہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے 100% یقین ہے کہ اللہ تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہ حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑے گناہوں کو نہیں معاف فرما دے گا. لیکن یاد رکھنا کسی کے پیسے دینے وہ معاف نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنا کسی کو گالی دی وہ معاف نہیں ہوگا. کسی کے چہرے پہ تھپڑ مارا وہ معاف نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنا اگر کسی کا حق کھا کر بیٹھے ہیں وہ معاف نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں اگر یتیم بچوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ اللہ کو معاف نہیں کرے گا. شہید کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی کا حساب کتاب ہے اس کے ذمہ وہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اس لیے اپنا حساب کتاب بندے کو کرنا چاہیے.
اور لکھ کر رکھنا چاہیے، انسان کو وصیت کرنی چاہیے کہ میں نے اتنے لوگوں کے پیسے دینے، میرے مرنے کے بعد ان پیسوں سب سے پہلے میرے پیسے پورے کیے جائیں، ہاں اگر کوئی بچ جائے تو پھر اللہ کے راستے میں دے دو، ورنہ پہلے دینا قرضہ ہوگا۔ اسی طرح سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید کی 2 راتیں، دیکھیں ہمارے ہاں عید کی 2 راتیں وہ ہم ضائع کرتے ہیں، یوں چلے گئے، ایسے کیسے سست قوم ہے ہم کہ ہم عید کے دن ادھر عید کی نماز کا ٹائم ہو رہتا ہے، ہم گوشت لینے گئے ہوتے ہیں یہ چھوٹی عید پہ، یعنی سال بعد ایک عید ہے وہ بھی شوق کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے ہم سے، اور بالکل جب نیت ہو رہی ہوتی پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ عید کی 2 راتیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عشاء اور فجر کی نماز لے لیں آپ کہ تھوڑے بہت نفل وغیرہ وہ لگا لیں، فرمایا کہ جو لوگ عید کی نماز یعنی عید کی رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ میدان محشر میں ان کے دل زندہ رہیں گے، سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے، اور بہترین اللہ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوں گے جنہوں نے ان 2 راتوں کا اختیار کیا۔ کہ کوئی مشکل بھی نہیں، اگر شوق ہو تو انسان کے لیے کوئی مشکل۔ اور ایک آخری بات کہ عید چاند آنے سے 1 دن پہلے اپنی حجامت کرواؤ، بال وغیرہ مونچھیں، اور جو یا کوئی بالوں داڑھی بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ عید کے دن کٹوائیں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ داڑھی کٹوانے کے عید کے دن کون سا سواب ہے۔ داڑھی کٹوانا تو ویسے گناہ ہے، یہ مسئلے کو سمجھنا ہے، میں کسی کا تاج نہیں کر رہا کہ ان 10 دنوں میں داڑھی چھوڑو نہ چھوڑو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چھوڑنے ہیں وہ کیا ہے، مونچھیں، یہ بغلوں کے بال، میرے نام دار اور یہ ناخن، یہ چیز ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے جانور ذبح کرنا ہے وہ جانور ذبح کریں، پھر یہ کر لیں، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہاری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ اللہ میں تیرے محبوب کی مشابہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں تو ظاہر لے کر آیا۔ اللہ کو ظاہر بھی بڑا پسند ہے کہ اللہ میں وہاں جا نہیں سکتا، میں غریب ہوں، میں وہاں حج پہ جا نہیں سکتا، کوئی وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تو ناخن نہ کٹوا، مونچھیں نہ کٹوا، سر کے بال نہ کٹوا، تیرے نام بال نہ کٹوا، جدھر حاجی بن کے پھر رہے شروع کرتا رہے، اور عید والے دن کٹوا لے، اسی وہ تمہیں پھر حاجیاں سے شمار کر۔ میرے سونے رب نے بڑی آفڑا لائی ہیں، لیکن اضافی آفڑا نے، یعنی یہ آفڑا لینے واسطے ایمان چاہیے، ایمان اندر کی مضبوطی چاہیے، ہاں قربانی کے بعد یہ ہے۔ ویسے میں نے ایک حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ غریب آدمی آ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جانور نہیں لے سکتا، اب میں کیا کروں؟ ویسے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی وہ یہ نہ کرے، لیکن میں نے خود حدیث میں پڑھا کہ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کر سکتا، غریب آدمی، وہ بھی یہی کام کر لے، اللہ عید والے دن اس کو بھی قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ تو اس لیے بھائیو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ گناہوں سے بچانا بھی عبادت ہے، یعنی اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، غلط بیانی سے بچانا، یہ بھی عبادت ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ان دنوں پہ ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا